بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تختی نمبر 4 یہ ترتیب مخارج ہے. کیا ہے بھائی؟ مخارج کی ترتیب. ٹھیک ہے. اور جو الف سے لے کر جہاں تک پڑھ چکے نا وہ ترتیب لغت ہے جی، اسی ترتیب سے چلی آ رہی ہے. تو یہ ترتیب مخارج. اب مخارج کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں ان کو ضرور نوٹ کیجیے گا، یاد کرنی پڑیں گی. سب سے پہلی بات زبان کے نام. کیا ہے بھائی؟ میری طرف دیکھتے بھی جائیں، نوٹ بھی کرتے جائیں. اردو میں بتا رہا ہوں، پھر عربی میں بتاؤں گا. اردو میں زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، زبان کی پشت اور زبان کی نوک. اب اسی کو عربی میں اصل لسان، وسط لسان یہاں سے لے کر یہاں تک، حافظ لسان یہاں سے لے کر یہاں تک، طرف لسان یہ اوپر والا حصہ، ظہر لسان اور یہ رأس لسان. سمجھ آ گئی بات؟ زبان کے نام. اسی طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کو یوں سامنے رکھ کے آپ نے یاد کر لینا. کریں گے اس طرح؟ ایک مطلب اردو بول رہا ہوں اور آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اس طریقے سے اشارہ کریں اپنے ہاتھ پر. اور کون سا ہاتھ ہے یہ؟ بائیں ہاتھ، لیفٹ. جی زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کی کروٹ، یہ انگوٹھا، انگوٹھی والی سائڈ، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، زبان کی پشت اور زبان کی نوک. یاد رہ جائے گا. آگے چلیں. آگے ہیں دانتوں کے نام. کیا ہے بھائی؟ دانتوں کے نام. دانتوں کے نام کتنے ہیں؟ 3 نام دانتوں کے ہیں، 3 داڑھوں کے ہیں. میں شعر بھی سناتا ہوں. اچھا جی، تو دانت کتنے ہیں بھائی؟ شاباش. تو ہم ابھی پڑھیں گے دانتوں کے نام. وہ دانتوں کی تعداد ہے 12. دانت کتنے ہیں؟ تو داڑھیں کتنی؟ اگر دانت زیادہ ہو گئے 32 دانت ہوں تو 20 داڑھیں پھر تو زیادہ نہیں ہو جائیں گی، منہ میں نہیں آئیں گی. ہے شاباش. تو تجوید کے حوالے سے جب سوال کیا جائے کہ دانت کتنے ہیں تو 32 نہیں بتانے ہیں، 12 بتانے ہیں. کتنے؟ اور داڑھیں کتنی ہیں؟ 20. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب میں اس کو شعر جو جمال القرآن میں لکھا ہوا وہ شعر سنا رہا ہوں. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور ربائی ہیں 2 ہیں انجاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا ازراس انہی کو. وواحق ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2. اب اسی شعر کو آپ اپنے منہ میں فٹ کرنا ہے. یہ جو دانت ہیں 12 یہ کس کے ہیں؟ آپ سب کے ہیں نا کہ صرف میرے ہیں؟ تو آپ نے اپنے دانتوں کے نام یاد کرنے. کتاب تجوید کی بات چھوڑیں، بس تجوید کی بات رہنے. آپ نے کس کے نام یاد کرنا؟ اپنے دانتوں کے نام اور اپنی داڑھوں کے نام. کوئی مشکل ہے بھائی؟ اپنے گھر کے افراد کے نام تو آنے چاہیے نا بھائی. تو آپ کو اپنے نام، گھر کے افراد کے ناموں کو ہی نہ پتا ہو، آپ پتہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اس طریقے سے تو بہت آسان ہو جائے گا. دیکھیے گا بھائی، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4. یہ سامنے اوپر نیچے ثنایا ہے 4، ربائی ہیں 2 ربائی ہیں انیاب 4.
پورے ہو گئے نا. اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا ازراس, انہی کو داڑیں کہتے ہیں. ضواحک ہیں 4, کتنے؟ 2 اوپر 2. طواحن ہے 12, 3 3 3 3, کتنے ہو گئے؟ طواحن ہے 12. نواجز بھی ہے ان کے بازو میں 2 2. یاد رہ جائیں گے. 3 نام دانتوں کے, 3 داڑوں کے. ثنایا, ربائی, انیاب, دانتوں کے نام, داڑوں کے. ضواحک, طواحن, نواجز. یاد رہ جائیں گے. شاباش. اچھا بھی ویسے آپ نے سنا ہوگا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہمارے بھی دانت دکھانے کے اور. کبھی ان دانتوں سے کوئی کھانا کھاتا ہے؟ نہیں کھا نہیں سکتا. کیسے کھائیں گے؟ ہاں, تو یہ دیکھو دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. اچھا جی, دانتوں کے نام سمجھ گئے. اب آگے جی ترتیب سے مخارج پڑھتے ہیں کہ مخارج کسے کہتے ہیں. مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ, حرف کے نکلنے کی, بڑی توجہ سے جی. اب ہم پہلا مخرج, یہاں جو ترتیب ہے جوف دہن کو بیان نہیں کیا اور خیشوم کو بیان نہیں کیا. 15 مخرج بیان کیے, حروف جو مخرج محقق ہے اور جو مقدر ہیں جوف دہن اور خیشوم, اس کو بیان, تو درمیان میں 15 ہوں گے. ہم پہلے جوف دہن لکھیں گے, آخر میں خیشوم. 17 مخرج پورے ہو جائیں گے. نمبر 1 مخرج نمبر جوف دہن لکھیے. منہ کے اندر کا خلا, اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. ترتیب تفصیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. الف سے پہلے زبر, واو سے پہلے پیش, جا سے پہلے زیر. جیسے بابو بی, بولیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں, حروف ہوائیہ کہتے ہیں, حروف جوفیہ کہتے ہیں. آگے جی مخرج نمبر 2 اقصی حلق, حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. اگر یوں پڑھیں گے یہ اقصی حلق, حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے, اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. ایک اہم پوائنٹ اس کے اندر, جب بھی حرف کا مخرج بتائیں گے تو حرف کو اس مخرج کے مطابق ادا کرنا ہے. عموماً ایسا تعریف کر دی حمزہ ہا ہوتا ہے, نہیں, حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. ان مخرج کے مطابق ادا کرنا ہے. پھر کیا ہوگا, تعریف بھی صحیح ہوگی اور حرف کی ادائیگی بھی مقصد حاصل ہوگا, ورنہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. مخرج نمبر 3 وسط حلق. وسط حلق, حلق کا وہ حصہ حلق کے درمیان والے حصے سے, کیا کہنا بچوں؟ ہاں, اور یہاں پر آپ نے اپنی تعویلیں نہیں کرنی اور کوئی الفاظ نہیں سنے جائیں گے. جو الفاظ عرض کر رہا ہوں یہی سنانے آپ نے, ٹھیک ہے. حلق کے درمیان والے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. مخرج نمبر 4 ادنی حلق, حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے, حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے, اس سے غین, صحیح پڑھنا ہے, غین اور خو ادا ہوتے ہیں. ان سے کو حروف حلقی کہتے ہیں. مخرج نمبر 5 اقصی لسان جس کو کہتے ہیں, لحاظ. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ لحاظ. زبان کی جڑ, دیکھیے گا بھائی, زبان کی یہ گوشت کا لوتھڑا جو اوپر سے لٹکا ہوتا ہے اس کو کوا بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبان کی جڑ جو کوے کے قریب ہے, جو جب اوپر تالو سے لگے, جب تو اس سے ادا ہوتا ہے. مخرج نمبر 6 زبان کی جڑ, زبان کی کوے سے, یہ کوا تھا نا, کوے سے ذرا نیچے, بولیں گے ہاتھ لگا کے اشارہ کریں گے جو لکھ نہیں رہے تو, کوے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر. یہ وضاحت ایسا نہ کہ ایسے مطلب نیچے کا مطلب ادھر ہوگا, تو ادھر نہیں ہے, نیچے کا مطلب کدھر ہے؟
ادھر، اس لیے وضاحت کر دی کوے سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر، یہ حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو لہاتیہ لہویہ کہتے ہیں۔ کتنا جی جی سمجھ گیا جی۔ مخرج نمبر 7، زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے، بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ ان کو شجریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شجریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، آخری مخرج نمبر اس میں جو آج کے سبق کے اعتبار سے مخرج نمبر 8، زبان کی کروٹ، زبان کی یہ حافظ لسان، زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے، اوپر کی داڑھوں کی، یہ 5 داڑھیں ہیں، 5 داڑھوں کی اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اس سے وود ادا ہوتا ہے۔ اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مخرج نمبر جو 7 تھا اس کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ حروف شجر کا مطلب تالو کے اوپر والا جو حصہ ہے درمیان والا، اس کو عربی میں شجر کہتے ہیں، اس لیے شجریہ کہتے ہیں۔ کہیں یہ مطلب سمجھ گیا کہ منہ کے اندر درخت لگا ہوتا ہے، شجر کا معنی یہاں درخت نہیں، تو حافیہ واد کو کہتے ہیں۔ بقیہ مخرج انشاءاللہ پھر